بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی۔ غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے، اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے۔ آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے۔ تمہاری آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ٹرمپ سے ملاقات کے بعد آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ کبھی دیکھا نہیں ہے، اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر کے انشاءاللہ۔ ہمیں مت چھیڑا کرو، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو۔ تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی، حقائق سامنے لاؤ۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں، جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد! آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا۔ FATF بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں۔ CPAC کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے، CPAC کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ امریکی ایجنڈا تھا، اس کے لیے آپ نے کام کیا، چین کو ناراض کیا، پاکستان اور چین کے درمیان دوری پیدا کی۔ یہ امریکہ کی پالیسی کے تحت آپ نے کیا ہے، کوئی اور اس کا مجرم نہیں ہے۔ اب جاتے ہو ترلے کر کر کے 1 سال سے کہ مجھے ذرا چین تو آنے دو، اور جب وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو چین میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کرتے، ویڈیو لنک پر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں چین چلا گیا ہوں اس لیے امریکہ ناراض ہے۔ اب کہتے ہیں میں روس چلا گیا ہوں، برکت والے قدمیں لگی تو جنگ چھڑ گئی وہاں پر۔ نحوست کی علامت ہے اور پاکستان پر مسلط ہے۔ اور اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچا لفنگا کر سکتا ہے، جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے ہمارے خلاف۔ تمہارا کردار کیا ہے؟ جس کو اپنے کردار پر نہ حیا آئے، نہ اس پر وہ شرمندہ ہو، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے۔ ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے، ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر ڈی چو تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں، اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک ایسا شخص
ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے، جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار۔ کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری شکل دیکھو، ریاست مدینہ کا تقدس چہ نسبت خاک ربا عالم پاک۔ توہین کرتے ہو، تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا، رحمت للعالمین اتھارٹیاں بنا رہے ہو۔ کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ بے حیائی تم نے پھیلائی، فحاشی تم نے پھیلائی، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست برعکس حیات زندگی اس کے طور طریقے تم نے بتائے۔ تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب کا راستہ بتایا ہے، تم نے کب مدینے کا راستہ بتایا؟ تمہارے اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، اس قسم کی باتیں کرتے ہو، اور ہم سے کرتے ہو۔ ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے، اور تم کیا چیز ہو؟ ماشاءاللہ کس باغ کی مولی ہو؟ ماشاءاللہ۔ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب تم حکمران نہیں ہو۔ ہم نے تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں مانی، اور آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے۔ انشاءاللہ۔ تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست، تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندلی کو پلاننگ دی ہے، اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے۔ ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں، اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہاری فارن فنڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا، ایبسلوٹلی ناٹ، انکار کر دیا۔ تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے۔ اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے، اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے CPEC تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا۔ آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے، تم اتنے نااہل ہو۔ کل علی مولا انما یوجہ لا یأتی بخیر۔ قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس کا مصداق ہے آج کل۔ تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور موحد یوسف صاحب
उस एडवाइज़र ने कहा कि अमेरिका ने, जो अमेरिका से आया है, जो अमेरिका से आपने लाकर अपना मुशीर बनाया है, वो कहता है कि कोई अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे। तो आप कहां से बोल रहे हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने इनकार कर दिया? तुम्हारे औकात है कि तुम इनकार कर सको? बड़ी बड़ी बातें करना, ये वक्त गुजर चुका है तेरा। अब तुम बेनकाब हो चुके हो, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। अब दोबारा वो बातें न दोहराओ, वो दिन गुजर गए। आपने मईशत IMF के हाथ में दी, अपने मुल्क के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर आपने उसको IMF के हवाले किया है। आज वो न हुकूमत को जवाबदेह है, न काबीना को जवाबदेह, न पार्लियामेंट को जवाबदेह। अगर वो जवाबदेह है तो IMF को जवाबदेह है। जुलाई 2019 से लेकर अब तक उसने आपको 1 रुपए का कर्जा नहीं दिया, और अब तो वो आज़ाद हो गया है, तो आपको देगा भी नहीं। दुनिया आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है कि आप वापस नहीं कर सकते। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1-1 रुपया कर्जे का है इस वक्त। अपने पाकिस्तान की कोई कमाई उसमें शामिल नहीं है। ये तुम्हारी हालत है, और इस हालत में तुम हमें गालियाँ देते हो। मुश्किल ये है कि हम शरीफ लोग हैं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं, हमारी ज़बान पर गाली आती नहीं है। और पूरे मुल्क में हमारा कारकुन भी गाली नहीं दे रहा उनको, जवाब गाली में नहीं दे रहा उनको, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है और हम अपने मकाम से गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिस मकाम पे हैं उसी मकाम पे रहना चाहते हैं। हम गिरते नहीं हैं, इक़्तिदार में हों या ना हों, लेकिन अपना जो एक मकाम हमें शरीयत ने बताया है और हक़ रास्ते के किरदार का एक मनहज हमें अता किया है, हम उस पर कायम हैं इंशाअल्लाह और अज़ीज़, और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर जनाब लियाकत खटक साहब को और अब्दुल खटक साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। वाखिर दावाना जी जी जी, ये यकजहती नहीं है। मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग इसराइल, अमेरिका और भारत से हुई। इमरान खान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम इमरान खान का वो हाल करेंगे जो अशरफ गनी का हुआ। इमरान खान धमकियां मत दें, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। इमरान खान ने अमेरिकी पॉलिसी पर अमल करके चीन को नाराज कर दिया। हम इमरान खान को लॉस एंजलिस से लेकर डी चौक तक जानते हैं। तुमसे अड्डे मांगे किसने हैं जो तुमने इनकार कर दिया।